الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج شعبان المعظم 1443 ہجری کی 14 تاریخ ہے، اور آج کا دن بھی مبارک ہے، اور آنے والی رات 15ویں شعبان المعظم 1443 ہجری ہے، وہ بھی مبارک ہے۔ اس رات کے کئی نام ہیں۔ اس کو لیلہ مبارکہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک نام لیلۃ البراءت بھی ہے، جس سے ہم اور آپ اپنی زبان میں شب براءت کہتے ہیں، اور یہ براءت حمزہ کے ساتھ ہے۔ شب کے معنی ہیں رات کے، عربی میں رات کو لیلہ کہتے ہیں، اور عام طور پر جتنا سکون، جتنا اطمینان، جتنی خاموشی رات کے اندر ہوتی ہے اتنی دن میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ دن میں جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے تو صبح کے ہوتے ہی کام کاج شروع ہو جاتے ہیں، شور شرابے شروع ہو جاتا ہے، اور جھمگٹے دنیا کے لگنے لگتے ہیں۔ رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جو مزہ
آتا ہے وہ سکون اور اطمینان وہ دن میں نہیں نصیب ہوتا۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے تہجد کے وقت کے لیے۔ 29 سپارے میں سورہ مزمل کی آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھیے اور قم اللیل الا قلیلا نصفہ، رات کے حصے کے اندر کھڑے ہو جائیے، یا آدھا حصہ یا ایک رات۔ اور یہ چادر اوڑھ کر جو چادر لپیٹ کر اوڑھ کر جو لیٹتے ہیں اس کو کہتے ہیں کملی والے، یعنی رات کے آرام کے لیے آپ بستر استراحت کے اوپر جاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کملی والے کا ذکر کیا، چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ یہاں بھی فرمایا کہ کملی والے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھ جائیے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہاں آپ کو جو اٹھنے کا حکم ہے یہ بیداری کا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو نبوت کے کام سر انجام دینے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ وہ ابتدائی زمانہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابھی تازہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اور پہلی وحی کے بعد کافی وقفہ آیا، اور اس وقفے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ مدثر کی، اور فرمایا کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، لوگوں کو تبلیغ کیجئے، اللہ سے ڈرائیے۔ تہجد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے، اور پابندی کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ نماز ادا کرتے تھے۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کی پابندی اتنی زیادہ تھی کہ گویا نماز آپ کے اوپر تہجد کی فرض تھی، لیکن امت کے لیے آسانی یہ رکھی ہے کہ امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ نماز فرض نہیں کی، اور تہجد کے وقت میں اٹھنا اور اللہ کے حضور کھڑے ہونا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت کے اندر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، رات کے اگلے حصے کے اندر، آدھی رات کے بعد کا جو حصہ ہے اس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت دے دیتے ہیں ان کے لیے بڑے نصیب کی بات ہے کہ وہ تہجد کے اندر نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ لیکن اس کے اوپر فخر نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے اندر بڑائی نہیں آنی چاہیے کہ میں تہجد کے اندر اٹھتا ہوں۔ تو اس لیے کہ کسی بھی چیز کے اندر اگر آپ نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، بڑائی اگر آپ کے اندر آ گئی، بس یہ بڑائی جو ہے یہ آپ کو لے ڈوبے گی، آپ کی ساری عبادتیں جو ہے وہ غارت ہو جائے گی۔
ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ تہجد کے وقت مسجد میں آ رہے تھے. وضو کیا اور وضو کر کے مسجد میں آئے. خانقاہ کے اندر دیکھا کہ جو مریدین ہیں، جو آپ کے خلفاء ہیں، کچھ عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں اور اکثریت جو ہے وہ سو رہی ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ کتنا بہترین وقت ہے، عبادت کا وقت ہے، اور اس وقت میں یہ لوگ سو رہے ہیں. ان کو تو جاگ کر عبادت کرنا چاہیے تھی. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً تنبیہ فرمائی اور ڈانٹا، اور ڈانٹ کر فرمایا کہ بجائے اس کے کہ تم ان کے اوپر انگلی اٹھاتے اور ان کی برائی کرتے، اس سے بہتر تھا کہ تم بھی سو رہتے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور کسی دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، اس سے ساری عبادتیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. میں یہ بتا رہا تھا کہ رات کی عبادت کی بڑی فضیلت ہے، خاص طور پر تہجد کی عبادت، اس کی بڑی فضیلت ہے. آج کی رات جو ہے، آنے والی رات، یہ 15 شعبان المعظم ہے. یوں تو ہر رات کی ایک فضیلت ہے، لیکن اس رات کی فضیلت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ یہ شب برات جو ہے غروب آفتاب کے بعد سے اور صبح صادق تک، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنی مغفرت لے کر آتے ہیں، اتنی مغفرت لے کر آتے ہیں، اتنی بخشش لے کر آتے ہیں کہ جتنی بنی کلب کی بکریوں کے بال. بنی کلب کی بکریاں بہت گھنے گھنے بال ان کے ہوتے تھے، اور جب وہ چلتی تھی تو بال جو تھے وہ اٹھتے تھے اور بال ہوا کے اندر لہراتے تھے، گھنے بال ہوتے تھے. یعنی شمار جو ہے جس کا ممکن نہ ہو، وہ بخشش اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں. اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں کہ جتنے سمندر کے پانی کے جھاگ، یعنی سمندر کا پانی آپ دیکھیے کہ کتنا بے حساب اور بے شمار ہے، کوئی انتہا نہیں، نہ اس کے شروع ہونے کی انتہا ہے، نہ اس کے ختم ہونے کی انتہا ہے. پھیلا ہوا ہے 3 حصوں کے اوپر، کائنات کی 3 حصوں کے اوپر پانی پھیلا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس کے سمندر کے جھاگ، اتنی مغفرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے سمندر کے برابر گناہ ہے، تمہارے گناہ اگر اتنے بڑھ جائے تو فرمایا کہ میں ان گناہوں کو بھی بخش دوں گا. یعنی کثرت گناہ جو ہے وہ حائل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کرنے کے اوپر. اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہو اس کو معاف فرما دیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی ساری زندگی جو ہے وہ گناہوں کے اندر گزری ہے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو بڑے گناہ ہو، اور آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر چھوٹا گناہ کر رہا ہوں تو یہ چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ تو نہیں ہے، صغیرہ گناہ ہے. نہیں، اگر آپ کی عادت بن جائے کسی چیز کی. ایک واقعہ میں نے سنا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، فرمایا کہ ایک شخص کا کہیں پہ رشتہ ہوا تو لڑکی والوں نے لڑکے کے والد سے پوچھا کہ بھائی یہ جو لڑکا ہے یہ کیسا ہے، کس ماحول کے اندر رہتا ہے، اس کی عادتیں کیا ہیں، کسی خراب عادت کے اندر تو نہیں پڑا ہوا ہے.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ کسی منشیات کے اندر ہے، کوئی نشہ کرتا ہے، یا بہت سارے لوگوں کو جوئے کا چسکا ہوتا ہے، جوا کے اندر وہ پیسہ لگاتے ہیں، پیسہ لٹاتے ہیں، یا کسی کو کوئی اور عادت پڑی ہوئی ہے۔ تو اس کے والد نے کہا کہ نہیں، اس کو کوئی خراب عادت تو نہیں ہے، ایک چیز ہے خالی کہ یہ پیاز کھاتا ہے۔ انہوں نے بولا کہ اچھا پیاز کھاتا ہے، اور تو کوئی عادت نہیں ہے؟ کہہ رہے نہیں، یہ پیاز بھی روز نہیں کھاتا، کبھی کبھی کھاتا ہے، جب کباب کھاتا ہے۔ انہوں نے بولا اچھا کباب بھی کھاتا ہے؟ انہوں نے بولا نہیں، کباب بھی روز نہیں کھاتا، جب کبھی کبھی زیادہ پی لیتا ہے تو کباب کھاتا ہے۔ انہوں نے بولا اچھا پی بھی لیتا ہے؟ انہوں نے بولا نہیں، ویسے عام طور پہ روزانہ نہیں پیتا ہے، ہاں کبھی کبھی کوئی جوا ہوا ہار جاتا ہے تو اس کے اندر وہ پھر نشہ کرتا ہے۔ انہوں نے بولا اچھا جوا بھی کرتا ہے؟ انہوں نے بولا کہ یہ نشہ اس وقت کرتا ہے کہ جب ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے اس کو، تاکہ پوری طاقت آ جائے۔ انہوں نے بولا اچھا ڈاکہ بھی ڈالتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اور کوئی اس کے خراب عادت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو پیاز سے چلی تھی، یہ چھوٹی سی چیز جو تو نے بتائی تھی، اس کو جو کھودا ہے تو یہ تو پورا ڈاکو نکلا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ معمولی سے کوئی گناہ کرتا ہے، معمولی سی اس کے اندر کوئی برائی ہے، تو پھر ذرا ہوشیار رہیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کھولے اور کریدے تو اندر بہت کچھ نکلے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب بھی آپ کو روکا ہے تو بڑی برائی سے روکنے کے لیے آپ کو ابتدا ہی کے اندر کہا کہ دیکھو اس کے قریب نہ جانا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، دیکھو زنا کے قریب نہیں جانا۔ اور زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ تم کوئی لڑکی بھگا رہے ہو یا تم زنا کے لیے جو ہے جا رہے ہو، اڈوں کے اوپر جا رہے ہو، نہیں، بلکہ تمہیں ابتدا یہ کی کہ تم کسی نامحرم عورت کے اوپر نظر نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے، اگر آدمی یہاں پہ پھسل گیا۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگ اس غلط فہمی میں اس گناہ کو شوق سے کرتے ہیں، ایک تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، اور ہے تو یہ صغیرہ گناہ اگر کسی نامحرم پہ نظر پڑ جائے، لیکن اس کے بعد اگر پھر جان بوجھ کر آپ بار بار نظر ڈالیں تو یہی صغیرہ گناہ جو ہے یہ کبیرہ گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کسی سے اگر آپ پوچھیں کہ بھائی یہ تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کیوں گلی کے کونے کے اوپر بیٹھے رہتے ہو، کیوں اسکولوں کے چکر لگاتے ہو، کیوں بس اسٹاپ کے چکر لگاتے ہو، وہ کہے گا بھائی ایک دفعہ دیکھ لوں گا، پھر مجھے قرار آ جائے گا، صبر آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھے کہ آپ کو ایک دفعہ گناہ کرنے سے آپ کو صبر آ جائے گا یا قرار آ جائے گا، تو صبر نہیں آئے گا، بلکہ گناہ کرنے کی شدت میں اور آپ کے جذبات کے اندر مزید اضافہ ہوگا۔ ایک دفعہ آپ کریں گے، پھر دوبارہ کریں گے، پھر تبارہ کریں گے، پھر اس سے بڑا کریں گے۔ تو لہذا آپ کو اسلام جو ہے وہ شروع ہی کے اندر روک دیتا ہے کہ گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہتا گناہ نہیں کرو، بلکہ یہ کہتا ہے کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو تم نماز کے قریب نہیں جانا، کس وقت؟ اس وقت جب کہ تم نشے کی حالت کے اندر ہو۔ آپ کو پہلے ہی سے روک دیا۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بخشش لے کر آتے ہیں، اور بلی کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہوتے ہیں اتنی بخشش لے کر آتے ہیں، یعنی بے شمار۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے محتاج نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ اگر کوئی چور اور ڈاکو ہے
اور اس سے ڈاکے ڈالے ہیں، چوری کی ہے، کسی کے موبائل چھینے ہیں، اے ٹی ایم مشین توڑ کر پیسے نکالی ہے، اور وہ یہ سوچے کہ بھائی اب تو میری تو آج بخشش نہیں ہے، میں نے تو اتنا بڑا کام کیا ہے، لہذا مجھے تو امید نہیں ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کبھی کبھی قتل کے جو مجرم ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے قتل کیے اور بے شمار قتل کرتے کرتے آخر میں 98 قتل جب ہو گئے تو اس کو خیال آیا، اس نے کہا کہ میں کس لعنت کے اندر پڑا ہوا ہوں، اس کو مار، اس کو مار، اس کی گردن اڑا، اس کو شوٹ کر۔ فوراً اس کو خیال آیا کہ میں توبہ کروں، کسی اللہ والے بزرگ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کروں، یہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑوں۔ تو وہ گیا ایک جگہ، جا کے اس نے کسی مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب یہ میری زندگی ہے، اتنے گناہ کر چکا ہوں، اتنے قتل کر چکا ہوں، باقی چھوٹی موٹی ڈکیتیاں اور چوریاں وہ تو الگ ہے، لیکن یہ قتل میرے اتنے ہو گئے ہیں، 98 قتل ہو گئے ہیں، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی کوئی توبہ کی امید رکھتا ہے تو اتنے گناہ ہو گئے، جہاں کوئی تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اب اللہ تجھے معاف کر دے تو معاف کر دے۔ اس نے بولا یہ مولوی صاحب جو ہے یہ بھی صحیح آدمی نہیں ہے، اور اس نے ان کو بھی شوٹ کر دیا، ان کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک جگہ اور گیا، اور جا کر اس نے کسی نے کہا کہ اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو فلانی جگہ پہ جاؤ، ان اللہ والے کے پاس جاؤ۔ یہ وہاں پہ گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، 99 قتل کر چکا ہوں۔ انہوں نے بھی صاف جواب دے دیا کہ بھائی تیری بخشش نہیں ہے، 99 قتل کر دیا، اب کون سی قتل رہ گئی؟ اس نے ان کو بھی مار دیا۔ اس کے بعد پھر چلا، سوچنے لگا کہ کیا کروں، مجھے تو کوئی قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کوئی اپنے پاس بٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، توبہ کے لیے بھی کوئی آمادہ نہیں ہے کہ مجھے سیدھے راستے کے اوپر چلنے کے لیے کوئی راستہ فراہم کر دے۔ یہ جا رہا ہے، ایک جگہ جھوپڑی دیکھی، اس جھوپڑی کے اندر ایک درویش تھے، عبادت کر رہے تھے، یہ وہاں جا کر بیٹھ گیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا تو اس نے کہا کہ حضرت میں گناہ گار آدمی ہوں، اتنے قتل کر چکا ہوں، 100 قتل ہو گئے، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو میری ایک نصیحت ہے، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ تم اس بستی کو چھوڑ دو، جس بستی میں تم رہتے ہو اس بستی سے نکل جاؤ۔ کیوں؟ طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ کے اوپر آپ رہ کر گناہ کرتے ہیں، لوگ آپ کی عادت سے واقف ہوتے ہیں۔ ایک آدمی پولیس کے اندر ہے، لوگوں کو پتا ہے بھائی یہ تو رشوت لیتا ہے، اور کھلے عام لیتا ہے، علل اعلان لیتا ہے۔ اب آپ چلے کے اوپر جائیں، سیروزہ کے اوپر جائیں، 40 دن کے لیے جائیں، وہ بولیں گے یہ کل تک تو رشوت لے رہا تھا، آج جو ہے مولوی بنا پھرتا ہے، آج تبلیغ کر رہا ہے۔ یعنی لوگوں کے آپ تانا زنی سے نہیں بچ سکتے، لوگوں کی انگلیاں اٹھانے سے آپ نہیں بچ سکتے۔ تو فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس بستی کو چھوڑ دو، اور دوسری بستی میں جاؤ، اور وہاں پر جا کر کسی بزرگ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لو اور توبہ کر لو، اور پھر آئندہ کے لیے اس گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دو۔ اب یہ جا رہا ہے، اس آس کے اندر جا رہا ہے کہ میری زندگی جو ہے یہ بدلنے والی ہے۔ راستے میں اس کا وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کے اس آدمی کی روح قبض کر لو۔ اور روح قبض کرنے والے 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک خیر کے اور ایک شر کے۔ جو شر کے فرشتے ہیں
وہ شریر لوگوں کی، شیطان لوگوں کی، کافر لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور جو خیر کے فرشتے ہیں وہ مومنوں کی، مسلمانوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں فرشتے وہاں پر پہنچے، یہ آدمی راستے کے اندر جا رہا ہے، دونوں فرشتے آپس میں لڑتے ہیں، کہتے ہیں اس کی روح جو ہے میں قبض کروں گا۔ خیر والا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ توبہ کی طرف جا رہا تھا اور اب توبہ کرنا چاہتا ہے، زندگی چھوڑ کر یہ آ رہا ہے، لہذا اس کی روح میں قبض کروں گا، اس نے خیر کا ارادہ کیا ہے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی ہے اور اس کی ساری زندگی جو ہے وہ قتل و غارت گری کے اندر گزری ہے، لہذا اس کی روح جو ہے میں قبض کروں گا۔ دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر مقدمہ لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پروردگار، کون سا فرشتہ روح قبض کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیمانہ لو، فیتہ لو اور ناپو۔ اگر یہ خیر کی بستی کے قریب تھا تو خیر والا فرشتہ اس کی روح قبض کرے گا، اور اگر یہ اس بستی کے قریب ہے کہ جس کے اندر اس نے گناہ کیے ہے تو پھر جو شر والا فرشتہ ہے وہ اس کی روح قبض کرے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو بخشنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ طرح طرح کے بہانوں سے اس کو بخشتے ہیں۔ ادھر وہ دونوں فیتہ لے کر ناپ لے رہے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا اور اس آدمی کو خیر والی بستی کے قریب کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بلاتے بھی خود ہے، بخشتے بھی خود ہے، اور پھر اس کے لیے انتظام بھی خود فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمیٹنے کا حکم دے دیا، اور جب ناپا گیا تو وہ آدمی جو ہے وہ خیر والی بستی کے قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیر کا فرشتہ اس کی روح قبض کرے، ہم اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہم یہ نہ سوچے کہ کتنا ہی بڑا گناہ ہے، اللہ کے نزدیک وہ گناہ جو ہے قابل معافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کی رات کے اندر ہمیں 2-4 کام کرنے ہیں، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام نہیں کہ جو ہمارے مروجہ ہے، یعنی بعض جگہوں کے اوپر ایسا بھی ہوتا ہے اور اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے، حلوے بنا رہے ہیں، گھروں کے اندر حلوے بنا رہے ہیں۔ اچھا، اب بعض لوگوں نے اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حلوہ ولوے میں جھنجھٹ زیادہ ہے، ایک ڈش بنا لو، ایسا کرو بریانی بنا کے تقسیم کر دو۔ بریانی بنا رہے ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ قرآن اور سنت سے کسی بھی ڈش کے بنانے کا کوئی حکم نہیں ہے، نہ حلوے بنانے کا حکم ہے، نہ چاول بنانے کا حکم ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن میں تم اپنے رزق کے اندر کشادگی اور وسعت پیدا کرو اور کھانے کے اندر زیادتی کرو۔ جو آدمی آج کے دن اپنے رزق کے اندر کھانا زیادہ پکاتا ہے، رزق اپنا بڑھاتا ہے اور رزق کے اندر وسعت اور کشادگی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، آج کے دن کی برکت سے سارے سال اس کے رزق کے اندر اضافہ فرماتے ہیں، اس کے رزق کے اندر ترقی بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس کی برکت ہے۔ کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ وقت کا ضیاع کرتا ہے، پٹاخے پھوڑتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، یہ سب خرافات ہیں اور یہ شیطان کے کام ہے، اور شیطان آپ سے وہ کام لینا چاہتا ہے کہ وہ آپ کو کہیں کا نہ چھوڑے بس۔ لہذا ان خرافات کے اندر لگنا، وقت کو ضائع کرنا۔ شب برات کا جو وقت ہے وہ غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے، مغرب کے وقت سے۔ یہ نہیں کہ آپ سوچے میں عشاء کے بعد سے عبادت کروں گا، نہیں، مغرب کے بعد سے آپ نوافل کا اہتمام کرنا شروع کر دیں، تھوڑے بہت مغرب کے بعد قرآن کی تلاوت کر دیں، تسبیحات پڑھ لیں،
درود شریف پڑھ لیں، اس کا اہتمام کر لیں۔ ہاں، ان چیزوں میں جو میں نے بتایا، کھانے پکانے میں اور پٹاخے پھوڑنے کے اندر، اس کے اندر ٹائم ضائع نہیں کریں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ 15 شعبان کی رات گھر سے نکلے، آدھی رات کا وقت تھا، اور آپ جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے، اور وہاں پر جا کر اہل قبور کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ میں پیچھے پیچھے چلی، دیکھا کہ کہاں جا رہے ہیں، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ازواج مطہرات تھی، تو اگر ہمارے ہاں بھی کسی کی کئی بیویاں ہو تو وہ دوسری بیوی ٹو میں رہتی ہے کہ یہ پہلی والی سے تو نہیں مل رہے، تو یہ ایک فطرت ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پیچھے گئی کہ دیکھو میں حضور کہاں جا رہے، تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں گئے اور جا کر اہل قبور کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ وہ تو خوش قسمت لوگ تھے کہ جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی۔ یہ تو خوش قسمت لوگ تھے۔ یا وہ لوگ کہ جن کا جنازہ آپ نے پڑھایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور جنازہ پڑھانے کی سعادت وہ میت کو حاصل ہو گئی۔ فرمایا کہ کشش کے عشق دارت نہ گزارت بدیسا، کشش کے عشق دارت نہ گزارت بدیسا، بجنازہ گر نیائی بمزار خواہی آمد۔ ہمیں یہ سعادت تو نصیب نہیں ہوئی، لیکن ہمیں بھی یہ سعادت ملنے والی ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا۔ ہماری قبر سے لے کر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک جتنے پردے ہیں وہ سب ہٹا دی جائیں گے، اور ایک مومن اور مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ یہ ایک روایت ہے، لیکن یہ ایک ہی روایت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو سنت نہیں کہا جاتا۔ یہ تھوڑی باریکی کی بات ہے، اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ آپ نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ کیے اور اس کے بعد نہیں کیے۔ مثلا آپ نے منع فرمایا کہ گھوڑے کو ذبح نہیں کرو، لیکن ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ جنگ کے اندر تھے، حالت جنگ میں، اور ضرورت پڑ گئی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کو ذبح فرما دیا۔ لیکن یہ سنت آپ کوئی کہے کہ اس سنت کے اوپر عمل کر لوں، جائز نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح بہت ساری سنتیں ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عمل کیا اور اس کے بعد دوبارہ نہیں کیا۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس سنت کے اوپر دوام ہو اس کو کہتے ہیں حسی دوام، یعنی سنت کو ایک دفعہ کیا پھر دوبارہ کیا پھر دوبارہ کیا۔ جیسے نماز ہے، نماز کا اہتمام آپ نے بار بار کیا، روزہ ہے، روزہ آپ نے بار بار رکھا، اسی طرح اور دوسرے جہاد ہے، آپ نے جہاد کیا۔ وہ عمل کے جو کثرت کے ساتھ کیا جائے وہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہے، سنت کہلاتی ہے۔ اصل میں سنت وہ ہے، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے حکم نہیں فرمایا، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جس زمانے کے اندر کوئی سنت اور کوئی چیز بدعت کی شکل اختیار کرنے لگے، یعنی جس کا حکم نہ ہو اور اس کو لوگ اختیار کرنے لگے، جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے تھے قبرستان اکیلے، اور ہم جو ہے وہ پارٹیاں بنا کے جاتے ہیں، سارے اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، احباب کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، خواتین کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، قبرستان کے اندر لائٹیں لگاتے ہیں۔ سارے سال آپ قبرستان نہیں جاتے اور قبرستان کی طرف
پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے اور شب برات کے اندر جا رہے ہیں۔ جس زمانے میں کوئی عمل جو ہے یہ بدعت کی شکل اختیار کر لے تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس عمل کو اس وقت نہ کیا جائے۔ یعنی اب جیسے یہ فیشن بن گیا ہے، رسم بن گئی ہے کہ قبرستان جانا ہے اور صرف شب برات کے اندر جانا ہے، تو اب اس وقت اس زمانے کے اندر اس عمل کو نہ کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، یہ مباح ہے کہ اس وقت جو ہے آپ، چونکہ اس عمل کی ایک شکل بدعت کی بن رہی ہے اور ایک عمل جو ہے وہ ایسا بن رہا ہے کہ وہ رسم بنتی جا رہی ہے، لہذا اس کا نہ کرنا جو ہے بہتر ہے۔ بہرحال اس رات کے اندر ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ساری رات جو ہے وہ ندا لگاتے رہتے ہیں اور ہمیں اس ندا سے جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس رات کے اندر جاگنے اور اس رات کا حق ادا کرنے اور اس رات کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ عشاء کی نماز کے بعد ہمیشہ کی طرح دعا ہوگی، بیان ہوگا، مختصر سا بیان ہوگا 15 منٹ کا، اور دعا ہوگی تاکہ ہم اور آپ، بلکہ میں یہاں مؤذن صاحب سے کہہ دوں گا کہ مسجد کو آج رات کھلا رکھے۔ اگر کوئی آدمی آنا چاہے، گھر میں موقع نہیں ہے، مسجد میں آنا چاہے، نوافل پڑھنا چاہے، تلاوت کرنا چاہے تو مسجد کو کھلا رکھے، اور عشاء کے بعد انشاءاللہ اگر آپ حضرات کے پاس وقت ہو تو بیان میں اور دعا کے اندر